وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت کیا آپ کی کیفیت تو نہیں ایسی ہو رہی؟ حالات کیسے بھی ہو، موسم کیسا بھی ہو، مشکلات کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو پوری کوشش ایفرٹ لگا کر، چاہے جسم دکھنے لگے پھر بھی اللہ کی بات کی طرف متوجہ رہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو یا چلے جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا لازم ہے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجیب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان زبان کے ذریعے فساد ڈلواتا ہے۔ اس لیے بات عمدہ ہو، کلام عمدہ ہو۔ غصے میں بھی انسان اگر آرام سے بات کر لے تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے وہ خواہشات کے راستے سے آتا ہے، وہ زبان کے راستے سے آتا ہے، وہ مال کے راستے سے آتا ہے۔ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے وہ ہمیں پیچھا نہیں کرتا، ہمیں ہانٹ نہیں کرتا اور اپنی طرف لے جانا نہیں چاہتا؟ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تم کو عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی تھی علیہ السلام۔ ان سے کہیے پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ انہیں خدا سے بخشوا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کروا دیں، لیکن ہوتا کیا، وہ تو خود اپنی معافی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، کیا کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر قوم کا ایک وقت ہے، اور اپنے وقت کے ساتھ اس قوم کو، اس تہذیب، اس کلچر کو ختم ہونا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا
دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں. تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کو پکڑ کے رہوں گا اور اس کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا. صرف ہمیں نہیں، ہمارے بچوں کو بھی اپنے راستے پہ چلانے کی فکر کرتا ہے، اور بہت چھوٹی ایج میں ہی وہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، انگلیوں سے چبوتا ہے اس کو، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں کچوکے لگانے کے لیے گیا تو پردے پر لگایا، ان کو نہیں لگا سکا کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے سے ہی دعا کر رکھی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں سے بھی غلط کام کرواتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں تو معصوم بچے ہیں، انہیں تو کچھ پتا نہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض بچے ایسا فساد ڈلواتے ہیں گھروں میں جن کو بعض اوقات غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جاتی. مثلا بچے ماں سے دادی کے پاس گئے تو دادی پوچھتی اماں کیا کر رہی تھی، آج کون گھر میں آیا تھا، کیا کھایا تم نے، ابا کھانا کھا کے گئے تھے. اب وہ جب معصوم بچی اپنے بھولی بھالی باتوں میں سب معلومات دے دیتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. صرف ایک بچے کی دی ہوئی اطلاعات پر کس طرح گھروں میں فساد پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات بچے اکیلے ہوتے ہیں اور وہ غلط فحش کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ وہ آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت ڈینجرس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ بچوں کے پیچھے شیطان نہیں، بچوں کے ساتھ بھی وہ شروع سے ہی لگ جاتا ہے. عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو وہ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی. چھوٹی سی بچی، کبھی دیکھا چھوٹے بچے تھرکتے ہوئے؟ ہے کوئی بچہ جو ڈانس نہ کرے؟ ذرا سی آواز سنے پھر آپ دیکھیں، چاہے انہیں آپ نے کہیں نہ دکھا، وہ خود بخود ہلنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ بچی بھی گانا گا رہی تھی. اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو چھوڑتا، لیکن شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے بچوں کی تربیت اور ابتدائی عمر سے ان کی فکر کریں. یہ نہ کہیں جب بڑے ہوں گے پھر خود ہی سیکھ لیں گے، نہیں، بڑے ہو کے تو پھر درخت پکا ہو جائے گا، تنا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کر جم جائے گا، پھر اس کو اگر آپ سیدھا کرنے لگے تو اکھڑ جائے گا، پھر بہت مشکل ہوگی. تو اس لیے شروع سے ہی توجہ رکھیں کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے، آپ نے جواب دینا ہے اس کا. پھر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. یہ دعوت کیا ہے؟ استفزاز. اس کا ایک معنی ہے استخفاف، کسی کو ہلکا سمجھنا، یعنی اس کے ایمان کی کمزوری دیکھنا تو اس کو اپنے جھانسے میں لے آنا. اور دوسرا اس کا معنی ہے قدم پھسلا دینا. اور یہاں پر پھسلانے کے لیے کیا کہا گیا؟ بصوت کا، اپنی آواز کے ساتھ. تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے. اس لیے ٹیلی فون میں ایسی گھنٹیاں نہ ڈالیں کہ جو ہر وقت شیطان کو خوش کرتی رہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کیا کیا چیزیں؟ شراب، جوا، پھر جو کی شراب، بارلے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا تو بارلے ڈرنک ہے، یہ کہہ کے پی لیتے ہیں. سارنگی اور دیگر آلات موسیقی، ان کو حرام قرار دیا. اور پھر فرمایا کہ تم جس کو چاہو اپنا مددگار بنا لو اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ لگاؤ. اللہ نے اس حد تک اس کو آزادی دے رکھی ہے، اور اس طرح وہ فضول خرچی کروا کے مال ضائع کرواتا ہے، چاہے کھانے میں ہو یا کپڑے میں. کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان نے جو اتنی محنت سے خون پسینے کی کمائی سے مال کمایا ہے اس کو یہ اللہ تلالے میں اڑا دے. اور پھر اولاد میں سانچا لگا، یعنی بچے تو انسان کے ہوں لیکن شیطان ان کو اپنا آلہ کار بنا لے، اپنا ٹول بنا لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی ان کو غلط امیدیں دلا، جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال، سبز باغ دکھا. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یعنی شیطان جو کچھ بھی سبز باغ دکھاتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں.
بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اگر انسان ان کی انتہا تک پہنچے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بعض اوقات دوسروں کی بدگمانیاں یا اور اس قسم کی چیزیں. لیکن ان سارے حملوں میں کون بچیں گے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، یعنی میرے بندوں پر، انسانوں پر تجھے کنٹرول نہیں ہوگا. جو میرے خالص بندے ہیں تو انہیں اپنے جھانسے میں نہیں پھنسا سکے گا، اور جو نیک ہے خاص طور پر ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور تیرا رب توکل کے لیے کافی ہے. یعنی جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کے موقع پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. تو شیطان کے وار تو ہوں گے ہم پر بھی اور ہمارے بچوں پر بھی اور ہمارے گھروں پر. کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہیلوں اور چالوں سے یعنی کہ متعارف بھی کرانا ہے کہ کہاں کہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے، اپنے ویک پوائنٹ بھی دیکھنے ہیں. شیطان جن چیزوں میں حصہ لگاتا ہے ان چیزوں پہ خاص نظر رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا اور دعا کرنی ہے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کہ انسان برائی سے بچ سکے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. وہ خوش خوش اپنا نامہ اعمال لیں گے. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق بتایا جائے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور پھر ہم سے بھی خطاب ہے کہ لوگوں سے دین کے معاملے میں ایسے کمپرومائز نہ کیے جائیں کہ جو انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیں اور آخرت خراب کر دیں اس کی. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی حق کو حق جان کر اگر تم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، تو پھر یہ انجام ہوتا آپ کا. تو اب اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. اگر یہ ایسا کریں تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن کا التزام کرو. نہیں، فجر کی نماز میں زیادہ لمبی تلاوت کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب دیکھا جانے والا، اور فرشتے اس پہ حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کیجئے کہ اے رب
مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن سن کر دو طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں، ایک تو وہ جو اس کے مطابق بدل جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کی اپوزیشن کرتے ہیں۔ جو اپوزیشن کرتے ہیں ان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، وہی کے معنوں میں یا روح، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ تو یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی فائنل بات اب کر دی گئی کہ 1 یا 10 آیتیں یہ پورا قرآن اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، کیونکہ مکہ میں تو امپاسبل تھا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ اور مزید مطالبہ، یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، اب اس سے آگے اور کیا کہیں گے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا ہم یقین بھی نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو کتاب تو پہلے ہی آئی بھی، گھوم پھر کے بعد تو کتاب پہ آئی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں نے تو یہ دعوے ہی نہیں کیے کہ یہ سب کچھ تمہیں دکھاؤں گا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ آگ کی خاصیت کیا ہے کہ بھڑکنے کے بعد ٹھنڈی ہونے لگتی، فرمایا ہم ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے، پھر دوبارہ بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، عصا اور ید بیضا. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک جادو کیا ہوا آدمی ہے، سحر زدہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، کیونکہ تو نشانیوں کو آیات کو مان نہیں رہا. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ حاضر کر دیں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی لے کر یہ اترا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دو، جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. قرآن سن کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار. اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہر آن بیان کرتے رہنا چاہیے. جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. پھر اسی طرح جب سیڑھیاں چڑھیں، اوپر کو جائیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کثرت سے اللہ اکبر زبان پر آنا چاہیے، الحمدللہ کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ. یہ جو قاری ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن جمال الاوسی. بہت سے لوگوں نے اس کا لنک مانگا اور یہ نام پوچھا کہ کون ہے اور کہاں سے ہمیں تلاوت مل سکتی. تو الحمدللہ قرآن فار آل اپلیکیشن جو ہے اس پر یہ پوری تلاوت اپلوڈ کر دی گئی ہے. اب آپ اپنے ٹیلی فون کے اندر ہی جو اینڈرائڈ یا آئی فون ہے اس میں اگر آپ قرآن فار آل اپلیکیشن کو ڈال لیں تو جتنی بھی تلاوتیں ہیں مختلف اور تفاسیر ہیں اور ترجمے ہیں اور الہدا کی باقی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو ٹیلی فون کے اندر سننے کو مل جائیں گی. تو اس میں اگر آپ کے پاس پہلے سے اپلیکیشن ہے تو آپشن میں جا کے اپنا ریفریش مینیو کو کلک کر لیجئے تاکہ جو نئی چیز ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. اور جن کے پاس نہیں ہے اور اسمارٹ فون ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپلیکیشن کو، تو انشاءاللہ ان کو سننے کا موقع ملے گا. ورنہ یہ ہے کہ انشاءاللہ الہدا کی ویب سائٹ پر بھی اس کو ڈلوا دیتے ہیں جلد تاکہ آپ ساتھ ساتھ سن سکیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورۃ الکہف دجال کے فتنے سے بچانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے روشنی عطا کرے تو ان کو ہر جمعے اس سورت کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی درست تجوید کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے لے کے آپ کے گھر سے، آپ کے ریزیڈنس سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اتنا نور ملے گا انسان کو. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. تو ان آیات کو زبانی یاد کر لیجئے، کم از کم پہلی 10 آیات کو،
اور کسی نہ کسی نماز میں پڑھ لیا کیجیے تاکہ بھولے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس میں 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، 4 واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کس بات پر تعریف؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید کے بھیجے جانے پر اللہ رب العزت کی تعریف اور بہت زیادہ شکر. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے یا حق سے ہٹی ہوئی ہو یا زیادتی یا ظلم والی ہو. قیماً، مضبوط ہے، درست ہے، درست کرنے والی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جھوٹ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کو دیکھیے، تڑپ کو دیکھیے کہ وہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں کتنے فکر مند تھے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. آج باہر نکلتے وقت کیونکہ بادل نہیں ہے، سورج میں اگر تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یہ آیت یاد کروائیں اور پھر آس پاس کے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا اور ہمارا خود اپنا کیا بنے گا اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اس قرآن کی تعلیم کو فالو نہیں کیا. اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈال کے یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، یا ہماری ساری پریشانیاں اپنی ذات سے متعلق ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دل تو ایک ہی ہے نا، یا وہ اپنے لیے تڑپے گا یا دوسروں کے لیے تڑپے گا. تو جو لوگ صرف اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں یا دنیا کے فائدوں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑی انسانیت کے لیے ایٹ لارج نہیں تڑپ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کو دفنایا جا رہا ہے. وہ آپ کے پیچھے فوت ہوئی ہیں. حضرت عثمان کو آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ جنگ بدر میں اس وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے کیونکہ ان کی وہ اہلیہ تھی. حضرت عثمان آپ کے داماد تھے، یعنی حضرت عثمان اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کو جنگ بدر میں کامیابی کی خوشی ملتی ہے اور دوسری طرف بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملتی ہے. کس چیز پر خوشی منائی جائے اور کس چیز پر غم منایا جائے؟ ساری خوشیاں اور سارے غم اللہ کے لیے ہیں. جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی ہر خوشی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذاتی خوشیاں کیا ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سرسبز باغات ہیں، سمندر ہیں، یہ سب کچھ زمین کی خوبصورتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی چیزیں بنا کے عمل کا امتحان، جی ہاں، کہ کون ان چیزوں میں کھو کر رہ جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگز اور انسان کے ترقی کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں سب کے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، اور زمین ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح بالکل ہموار، جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ ٹیلا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، وہ ہموار کر کے رکھ دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور تمام انسان حساب کتاب دینے کے لیے اس پر آ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے انسان کو ایک آج کا دن، ایک کل کا دن اور ایک پرسوں کا دن یاد رکھنا ہے. آج کا دن کیا ہے؟ جو آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے طور طریقوں پر غور کرنا ہے. کل کا دن کیا ہے؟ جو میدان حشر کا دن ہے. اور پھر پرسوں کا کیا ہے؟ جو حشر کے بعد آخری دن آئے گا، جنت یا جہنم کا، کہ اس کا انحصار آج کے دن پر ہے.
تو درمیان میں انسان کا امتحان ہے. ہم اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے.